بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند منان آپ کو اور ہمیں ماہ مبارک رمضان سے حقیقی معنی میں مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو قرآن مجید کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ کائنات کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں، ذرہ ذرہ نعمت علم و شعور کے ساتھ مالا مال ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ حیات کی نعمت سے مالا مال ہے۔ یہ ہم لوگوں کے وجود پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ موجودات کو بے جان سمجھتے ہیں، وگرنہ قرآن مجید کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح حق میں مشغول ہے۔ یہ پوری کائنات لشکر خدا ہے، جنود خدا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار عالم کی تسبیح میں مشغول ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان موجودات کے تسبیح کا ادراک نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جب ایک معمولی ذرہ نعمت حیات کے ساتھ مالا مال ہے، تو وہ قرآن مجید جو آپ کو اور ہمیں زندگی عطا کرنے آیا ہے، بھلا وہ کیسے زندہ نہیں ہوگا؟ وہ بھی زندہ ہے۔ ہم لوگ فقط قرآن مجید کے ان الفاظ پر نگاہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی حقیقت سے غافل ہے۔ وگرنہ یہ جو پروردگار عالم قرآن مجید کے نزول کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، یہ قرآن مجید میں جو مختلف جگہوں پر اسماء الہی کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ اسماء الہی کا تذکرہ حساب و کتاب کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں پر جو خصوصیت سے کہا جاتا ہے کہ حی و قیوم نے قرآن کو نازل کیا، یعنی قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس حی و قیوم کا جلوہ ہے۔ اور اسی نقطے کو صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ تفسیر عیاشی میں روایت ہے کہ ان القرآن حی لا یموت، قرآن حی ہے، زندہ ہے، لا یموت، یہ کبھی بھی مر نہیں سکتا، موت اس کے قریب نہیں آ سکتی، قرآن زندہ ہے۔ اچھا، اگر آپ کا اور ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ قرآن مجید زندہ ہے، تو اب آپ اور ہم جب قرآن مجید کی خدمت میں جائیں گے تو ہمارا تعامل کیسا ہوگا؟ تصور کریں، آپ ایک عالم دین کی خدمت میں جاتے ہیں، ایک مجتہد کی خدمت میں جاتے ہیں، یا حتیٰ آپ اپنے مرجع تقلید کی خدمت میں جاتے ہیں، آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں؟ آپ اس کے سامنے کیسے بولتے ہیں؟ خوب اپنے پورے وجود کو جمع کر لیتے ہیں،
وہاں پر جو بھی بولتے ہیں نپا تلا بولتے ہیں، ہر بات نہیں کہتے، ہر طریقے سے نہیں بولتے، بلکہ بہت ساری باتیں جو آپ بعد میں کرتے ہیں عالم کی خدمت میں نہیں کرتے، آپ اس مرجع تقلید کی خدمت میں نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مجتہد کے محضر میں ہوں، ایک عالم کے محضر میں ہوں۔ اچھا، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، اگر فرض کریں پروردگار عالم آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ آپ امام معصوم کے محضر میں جائیں، ذرا تصور کریں آپ کا وہاں پر کیسا تعامل ہوگا؟ امام معصوم کی خدمت میں آپ کیسے بیٹھیں گے؟ بہت اپنے پورے وجود کو جمع جور کر کے بیٹھیں گے، حتیٰ اپنی سوچ پر بھی کوشش کریں گے کنٹرول کریں۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کس کے محضر میں ہیں۔ خوب یہی عقیدہ اگر آپ کا اور ہمارا قرآن کے بارے میں بن جائے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں ان القرآن حی لا یموت، قرآن زندہ ہے، جس کے قریب بھی موت نہیں آ سکتی۔ خوب اب آپ مجھے بتائیں، ایک جگہ پر ایک کمرے میں آپ بیٹھے، وہاں پر قرآن پڑھا ہوا ہے۔ خوب اگر میرا عقیدہ یہ ہو کہ یہ قرآن زندہ ہے، اصلاً مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میری باتوں کو سن رہا ہے، تو عزیزان من، آپ کا اور ہمارا اس قرآن کے ساتھ تعامل کیسا ہوگا؟ اور یہ فقط شوخی نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ معصوم کا جملہ ان القرآن حی لا یموت، اور یہی سبب ہے کہ قرآن قیامت کے دن آپ کے لیے اور ہمارے لیے گواہ کی حیثیت بنے گا۔ قیامت کے دن قرآن آپ کے لیے، میرے لیے گواہ کی حیثیت بنے گا۔ وہاں پر بارگاہ خدا میں بیان کرے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا تعامل کیا، اس کا میرے ساتھ کیا طریقہ کار تھا۔ تو عزیزان من، قرآن مجید سے اگر حقیقی معنی میں ہم لوگ مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنی معرفت قرآن کی نسبت سے بڑھائیں، واقعاً اپنی معرفت کے گراف کو اوپر لے کر آئیں، اور یہ نیت لے کر ہمیشہ قرآن کی خدمت میں جائیں کہ قرآن ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ قرآن مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتوں کو سن رہا ہے، میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور معصوم حقیقت ہے۔ قرآن یعنی قرآن یعنی عدل معصوم، معصوم کے برابر۔ وہ جو حدیث ثقلین میں آپ پڑھتے ہیں لن یفترقا، کہ انشاءاللہ آئندہ جلسات میں عرض کروں گا، میں قرآن اور اہل بیت کسی بھی مقام پر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اچھا، جب جدا نہیں ہوتے تو معصوم کی خدمت میں جیسے میں جاتا ہوں اسی طریقے سے مجھے قرآن کی خدمت میں جانا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں عزیزو، اگر قرآن کے بارے میں ہم لوگ یہ نیت پیدا کر لیں تو پھر دیکھیں قرآن آپ کو اور ہمیں کیا عطا کرتا ہے، کہ انشاءاللہ آئندہ جلسات میں اس نقطے کی جانب بھی اشارہ ہوگا کہ اگر قرآن کو ایک زندہ اور حی و قیوم حقیقت سمجھ کر میں اس کی خدمت میں جاؤں تو قرآن مجھے کیا عطا کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔